قرض داروں کے تقاضوں سے تنگ ہو کر میرا شوہر 2 مہینے سے گھر سے غائب تھا۔ 4 بچوں کے ساتھ اکیلے رہنا میرے لیے عذاب بن چکا تھا۔ 3 دن سے گھر میں فاقہ تھا اور 2.5 سال کی بیٹی مسلسل رو رہی تھی۔ پڑوس سے چیختی ہوئی آواز آئی کہ اس بچی کو یا تو چپ کروا لو یا پھر گلا گھونٹ دو۔ آدھی رات کو سکون نہیں لینے دیتے یہ محلے کے حاجی صاحب تھے جو ہر جمعہ کو مسجد میں ہزاروں کا چندہ دیتے تھے۔ میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور سوچ لیا کہ کل اپنے بچوں کو لے کر نہر میں چھلانگ لگا دوں گی۔ اسی وقت باہر دروازے پر تیز دستک ہوئی اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل اتنا اداس تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا آپ ختم کر لوں، لیکن 4 بچوں کی ماں ہونے کی وجہ سے میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی کہ میرے شوہر قرض داروں کے تقاضے کے باعث 2 مہینے سے نہ جانے کہاں غائب تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، یہ وقت میرے لیے بہت کٹھن تھا۔ ابھی چند مزید گزرے تھے کہ جب اچانک میرے گھر کا دروازہ بج اٹھا تھا، میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ پڑوس کے حاجی صاحب آئے ہوں گے۔ میرے شوہر نے سب سے زیادہ قرضہ انہی سے لے کے رکھا ہوا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں کہیں چھپ جاؤں، اپنے بچوں کو کہیں دور لے جاؤں، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر کے میں نے اپنی بڑی بیٹی کی طرف دیکھا جو نین نقوش میں بالکل میری طرح تھی۔ خدا نے اسے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا تھا۔ کہنے کو وہ 15 سال کی تھی، مگر قد کاٹ اتنا اچھا تھا کہ اسے دیکھ کر کسی 20 سال کی لڑکی کا گمان ہوتا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر بولی کہ تم کمرے میں رہنا اور بہن بھائیوں کو باہر نہیں آنے دینا، میں باہر جا کر دیکھتی ہوں، جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گی۔ وہ آدمی کتنا ہی شور کرے، تم کسی بھی قیمت پر باہر نہیں آنا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ حاجی صاحب تقریباً 15-50 کے قریب تھے، مگر نیت عجیب تھی ان کی۔ پہلے ہی 2 بیویاں تھیں اور معلوم ہوا تھا کہ اب وہ تیسری کی جگاڑ میں ہوئے تھے، اور کئی بار بند الفاظوں میں مجھ سے میری بیٹی کا ذکر کر چکے تھے۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ اس دنیا میں اللہ والے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر دروازہ کھولا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق سامنے کوئی اور نہیں بلکہ حاجی صاحب ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ سوچتی اس سے پہلے ہی وہ بولے کہ بس بہن، میرے سامنے مزید کوئی دلیل پیش نہیں کرنا، میرا پیسہ دو، میں جاؤں گا، مجھے مسجد میں چندہ کرنا ہے۔ جبکہ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا شوہر 2 مہینے سے گھر نہیں ہے، میرے بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں گھر میں راشن ڈال سکوں۔ صاحب کچھ وقت کی مہلت دے دو، میں آپ کا ایک ایک پیسہ واپس کر دوں گی، میرے شوہر بس واپس آ جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ حاجی صاحب کافی غصے میں گرجتے ہوئے بولے تھے کہ تمہاری ان فضول کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے میرا پیسہ چاہیے ورنہ میں تمہاری پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گا۔ تم لوگوں نے ہمیشہ پریشان کر دیا ہے، محلے کے پرچون کی دکان سے تم نے اتنا ادھار لیا ہوا ہے کہ مجھ سے اتنا ادھار لیا ہوا ہے، اور سلیم بھائی جو دائیں بائیں جانب رہتے ہیں، تم نے ان سے اتنا ادھار لیا ہوا ہے، ادھار کے علاوہ تم لوگ کچھ کرتے بھی ہو۔ اس آدمی کی بات سن کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ میں ایک بار پھر نم آواز میں بولی، مجھے کچھ وقت کی مہلت چاہیے، میرا شوہر واپس آ جائے گا، پھر میں آپ کا ایک ایک پیسہ مل جائے گا۔ جبکہ وہ بولے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بند الفاظوں میں کچھ باتیں سمجھانی چاہی تھی، اگر تم میری بات مان لیتی ہو تو دیکھنا تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں عیاشی بھری زندگی گزاریں گے، بس بدلے میں تمہاری بڑی بیٹی۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی میں غصے سے چلائی تھی، خبردار، جو آپ نے میری بیٹی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کی، میں آپ کی کمپلین خود جا کر پولیس میں درج کرواؤں گی۔ ادھار کے پیسے میں نے نہیں لیے تھے بلکہ میرے شوہر نے لیے تھے۔ اگر آپ کو اپنے پیسوں کی اتنی ہی پرواہ ہے تو جا کر میرے شوہر کو تلاش کریں، اس کا گریبان چھوڑیں اور جھنجھوڑیں اور میرے اپنے پیسے مانگے۔ خبردار، جو آپ نے میری بیٹی کی طرف ایک غلط نگاہ بھی ڈالی تو پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی میں۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا اور زمین پر بیٹھ کر گٹ گٹ کر رونے لگی تھی۔ زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ آخر کیوں میں نے کاشف سے شادی کی۔ کاش میں کاشف سے شادی نہیں کرتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ کافی دیر تک زمین پر بیٹھی میں روتی رہی اور پھر تھک ہار کر کمرے کے اندر آ گئی۔ میرے تینوں بچے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ میری بیٹی کونے میں گھٹنوں کے بل سر دبائے رو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس نے حاجی صاحب کی باتیں سن لی تھی۔ وہ 15 سال کی سمجھدار بچی تھی، گھر کے حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑھا کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اسے حاجی صاحب کی ایک ایک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔
میں قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اس کے قریب بیٹھ کر میں نے بہت محبت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جبکہ اچانک وہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کا رونا مجھے اندر سے گھائل کر رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی کہ اماں، بابا کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ہمارا باپ بن کر کھڑا ہوا ہے۔ حاجی صاحب اتنے گھٹیا ہیں، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو مسجد میں اتنا چندہ دیتے ہیں، وہ ہر جمعے کو دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ میرے لیے اتنی گندی سوچ رکھتے ہیں۔ جبکہ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے آنسو صاف کر کے بولی تھی کہ وہ تمہارے لیے گندی سوچ نہیں رکھتے، بس ہر مرد کی فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ ایک عورت کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ارد گرد موجود ہر عورت کو اپنی بیوی بنانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تم خوبصورت ہو، شریف گھر کی بیٹی ہو، اسی لیے انہوں نے تمہارے لیے ایسا سوچا۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کے دماغ میں کچھ الٹا سیدھا نہیں بٹھانا چاہتی تھی۔ وہ بڑی ہو رہی تھی اور آگے جا کر مجھے اس کی شادی کرنی تھی، اس لیے انسان ابھی سے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ میری بات سن کر وہ اداس لہجے میں بولی، تو امی کیا آپ میری شادی حاجی صاحب سے کروائیں گی؟ وہ تو مجھ سے بہت بڑے ہیں نا۔ میں نے سر نفی میں ہلایا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی کہ کبھی بھی نہیں، تم بہت چھوٹی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ابھی سے اپنے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ تمہارے بابا ضرور واپس آئیں گے اور ان قرض داروں کے پیسے ان کے منہ پر ماریں گے۔ اگر حاجی صاحب نے دوبارہ اس طرح کی کوئی بات کی تو میں محلہ کمیٹی سے بات کروں گی۔ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم چپ ہو جاؤ اور اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالو، میں جا کر راشن لے کر آتی ہوں۔ گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے باپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رمشا، میری بیٹی، سر ہاں میں ہلا کر وہ خاموشی سے بیڈ کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ میں نے چپ چاپ کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے اور چادر لیے سدھا دکان کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے اب وہاں بھی ذلیل اور رسوا ہونا ہے، مگر میں کیا کرتی؟ میں بے حد مجبور تھی۔ اپنی اولاد کے لیے ماں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال کی تھی اور وہ بھوک کے معاملے میں بے حد کچی تھی۔ ایک چھوٹے بچے کو نہ آپ کبھی سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہر وہ چیز کرنی ہی پڑتی ہے جس کی وہ خواہش مند ہوتی ہے۔ میں سیدھا پرچون کی دکان پر آئی تھی اور میں صرف کھڑی ہی ہوئی تھی جب اچانک وہاں کے مالک نے پانی کا بھرا ہوا گلاس میرے منہ پر مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ یہاں پر کوئی راشن نہیں ملے گا، پہلے پچھلا ادھار پورا کرو، اس کے بعد اپنی صورت لے کر آنا۔ جہاں پر آنا سمجھ آئی، اس کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا تھا۔ میرا پورا چہرہ اور میری چادر بھیگ گئی تھی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا تھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی کہ میں بہت مجبور ہوں، میرا شوہر 2 مہینے سے گھر واپس نہیں آیا، جیسے ہی وہ لوٹ کر آئے گا میں تمہارا 1-1 روپیہ چکا دوں گی، اور میری بچی کو بہت بھوک لگ رہی ہے، تھوڑا بہت راشن دے دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ تم سب مسجد میں بھی چندہ دیتے ہو، اس کے بندے کے لیے بھی کچھ کر دو، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، تمہاری اتنی بڑی دکان ہے، روز کی آمدن ہے۔ میں ابھی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ غصے سے چلایا تھا، دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دیا جاؤ یہاں سے، ہماری دکان پر نظر رکھ رہی ہو، تمہارا تو میں بھی بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ دکان سے باہر آنے لگا تھا، جبکہ شرمندگی کے مارے میرا سر جھک گیا تھا۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور بے اختیار اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں گلی میں کوئی ذلت نہیں چاہتی تھی، میں سیدھا واپس اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی دروازہ بجاتی جب اچانک حاجی صاحب کی بیوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں پلٹی تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ بہن، ہمارا پیسہ کب واپس کرو گی؟ حاجی صاحب مروت دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمارا پیسہ کھا جاؤ۔ تم نے میرے شوہر کے منہ پر دروازہ کس حیثیت سے بند کیا تھا؟ ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہم پر ہی آنکھ دکھا رہے ہو؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی کہ ایک عورت دوسری عورت کا درد سمجھ سکتی ہے، آپ بھی ماں ہو، آپ اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہو کہ جب آپ کی 15 سال کی بیٹی کے لیے 50 سال کے آدمی کا رشتہ آئے تو آپ اس کے منہ پر دروازہ ہی بند کرو گی نا، کہ اس کے آگے دسترخوان سجاؤ گی؟ آپ کا شوہر میری بیٹی کے لیے رشتہ مانگ رہا تھا، اس لیے میں نے دروازہ بند کیا تھا، اور آپ الٹا مجھ پر غصہ کر رہی ہیں، حالانکہ آپ کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے پوچھ تاچھ کریں کہ وہ اتنا گھٹیا باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، ارے ارے، نکاح کرنا کب سے گھٹیا پن ہو گیا؟ تمہاری بیٹی کوئی دودھ پیتی بچی ہے، جوان ہے، بالغ ہے، اگر میرے شوہر نے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ مانگ لیا تو اس میں کیا غلط ہے؟ تم جیسی عورتیں کبھی اپنی بچیوں کا گھر نہیں بسا سکتی۔
میرا شوہر اگر تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا تو وہ تمہیں بھی سنبھالے گا، پیچھے تمہارے 3 بچے ہیں، انہیں بھی دیکھے گا۔ تمہارا شوہر تو اس قابل ہی نہیں کہ وہ اس گھر میں قدم بھی رکھ سکے۔ تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی مہرالنساء، اس بارے میں سوچنا۔ رمشا کے بدلے تم اپنی پوری زندگی تبدیل کر سکتی ہو۔ اب آگے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ تمہارا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، یعنی 3 لڑکیوں کو تمہیں رخصت کرنا ہے۔ اگر میرے شوہر سے ہاتھ ملا لیا تو بدلے میں تمہاری تینوں بچیاں پڑھ بھی لیں گی اور آرام سے رخصت بھی ہو جائیں گی۔ ہمارا اتنا بڑا کاروبار ہے۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ توبہ، آپ ایک بیوی ہو کر آپ اپنے شوہر کی تیسری شادی کروانے کے چکر میں ہیں۔ بہت جلد ہم آپ کا پیسہ ادا کر دیں گے، لیکن اب آپ دوبارہ اس طرح کی بات نہیں کریں گی، ورنہ میں محلہ کمیٹی سے آپ کی اور آپ کے خاوند کی شکایت کروں گی۔ یہ کہتے ہی میں گھر کے اندر آ گئی تھی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ مجھے راشن ملا تھا اور نہ ہی کہیں سے آسرا۔ اب میں کیا کروں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اندر آئی تو رمشا بچوں کے پاس بیٹھی ان سے نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی تھی اور فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، کیا بنا امی؟ کچھ ملا کھانے کے لیے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی کہ تم ایک کام کرو، تم اپنی سہیلی کے گھر جاؤ۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو رات کی روٹیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں دے دیں گی۔ تم جا کر بولو اور تم لوگوں کو پانی سے تل کر دے دوں گی، کچھ تو پیٹ میں جائے گا۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور میری چادر لیے وہ سیدھا اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ ایک بچی کے لیے یہ سب بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ لڑکیاں اپنی عزت کے معاملے میں حد سے زیادہ سنجیدہ ہوتی ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنی سہیلی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، اور میں اس کے گھر والوں سے اسے روٹی مانگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں بھی کیا کرتی، اولاد کی خاطر بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی۔ میری دوسری بیٹی میرے قریب آ گئی تھی۔ آنکھوں سے نکلے والے آنسو کو صاف کر کے اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ امی پریشان نہیں ہو، باجی کہہ رہی ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اللہ میاں سے دعا کی ہے اور میں بھی دعا کر رہی ہوں، بابا جلدی واپس آ جائیں گے۔ میری دوسری بیٹی صرف 6 سال کی تھی۔ میرا دل ایک بار پھر خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی، بس دعا کرو تمہارا باپ واپس آ جائے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم سب خود کو ختم کر لیں گے۔ میرے دل سے آہ نکلی تھی جو شاید عرش ہلا چکی تھی۔ میرا 4 سال کا بیٹا بھی میرے پاس آ گیا تھا اور مجھے ہاتھ پکڑ کر دلاسا دے رہا تھا کہ امی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اتنی پریشان نہ ہوں۔ حاجی صاحب کے پیسے بھی ہم واپس کر دیں گے، میں بس تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں پھر کمانا شروع کر دوں گا، آپ کی اور باجی کی سب سے ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ بابا کی طرح کبھی بھی کسی سے قرضہ نہیں لوں گا اور نہ ہی گھر چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا واحد سہارا واقعی میرا بیٹا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جس طرح میرے شوہر نے مجھے دربدر کیا ہے، میری اولاد مجھے دربدر نہیں کرے گی۔ کچھ دیر کے بعد میری بیٹی گھر واپس آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں 3 روٹیاں تھیں اور کچھ ٹکڑے تھے۔ وہ رات کی اور دن کی روٹیاں لگ رہی تھیں۔ میں نے فوراً اس سے روٹیاں لیں اور جلدی جلدی توے پر پانی سے سینک کر انہیں نرم کیا اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی تھی۔ کہنے کو ہم 5 تھے، مگر پھر بھی ہم نے شکر کر کے وہ تھوڑی بہت روٹیاں اپنے پیٹ میں ڈال لی تھی، اور اب ہم سب نماز پڑھ بیٹھ کر گئے تھے۔ اور ایک اللہ کا واحد گھر ہے جس کے لیے نہ آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی قسم کے آسائش۔ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں۔ کافی دیر تک میں رب العالمین کے سامنے سر سجدے میں گرائے بیٹھی رہی اور تڑپ کر دعائیں مانگتی رہی کہ اے اللہ رب کعبہ، مجھے زندگی میں آسانی پیدا کر دے۔ میں اپنی بیٹیوں کو دربدر نہیں ہونے دینا چاہتی، میں ان کو ایک آسائش بھری زندگی دینا چاہتی ہوں۔ اے میرے اللہ، میری رمشا کی حفاظت فرما، اس کی عزت کو محفوظ رکھ اور اس کے باپ کو اتنی عقل دے کہ وہ لوٹ کر آ جائے۔ مجھے اپنے شوہر پر بے حد غصہ تھا۔ بے شک قرض داروں نے اس کی جان حلق میں اٹکائی ہوئی تھی، مگر انہیں کم از کم اپنی 3 بیٹیوں کے بارے میں تو سوچنا چاہیے تھا۔ ان کے بیٹے نہیں تھے بلکہ بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کے باپ کو ہر قدم پر پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ جوانی میں باپ کا اٹھایا ہوا قدم بیٹیوں کی زندگی میں مکافات کا کام کرتا ہے۔ اگر آج وہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی برا کر سکتے ہیں۔ مگر میں اپنے رب سے ایک دعا مانگتی تھی کہ مجھے میرے شوہر سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ یہ بیٹیاں میری بھی ہیں، اگر انہیں ذرا برابر بھی تکلیف ہوگی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔
میری بچیوں کی زندگی بہت پرسکون ہو، ان کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہو، اور یہ بات حقیقت ہے۔ جس ماں نے تنگ دستی میں زندگی گزاری ہوتی ہے وہ اپنی بیٹیوں کی ایسی خواہش رکھتی ہے کہ وہ اچھے گھر میں بیاہ کر جائیں۔ حاجی صاحب کا گھر بہت اچھا تھا، وہاں پر ہر ایک آسائش تھی، بڑی بڑی دکانیں، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، گھر، پیسہ، ہر چیز کی ریل پھیل تھی۔ لیکن میں کسی بھی قیمت پر ان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میری بچی 15 سال کی تھی اور حاجی صاحب 50 سال کی، دگنی تگنی عمر کا فرق تھا، اور میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے میری اولاد ساری زندگی مجھے بددعائیں دیتی رہے۔ میں اپنی بیٹی کی قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتی تھی، بے شک وہ بڑی تھی، بڑی اولاد کو ہمیشہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں اپنے ہر بچے کو برابر کی اہمیت دیتی تھی، بیٹی ہو یا بیٹا، ہمیشہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ دعا وغیرہ مکمل کر کے میں اپنے چاروں بچوں پر پھونک مار رہی تھی اور وہیں جائے نماز پر لیٹ گئی تھی۔ لیٹے لیٹے میں کب گہری نیند میں گئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ میں خواب کے زیر اثر اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جسے وہ مجھے اپنی طرف پکار رہے ہوں، مگر کوئی ایک ایسی رکاوٹ تھی جو مجھے میرے شوہر کے پاس جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی میں ہڑبڑا کر جاگ گئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو میرے چاروں بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں باہر آ گئی تھی۔ باہر آ کر میں نے پانی پیا تھا اور برآمدے میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیا میرے شوہر کسی مصیبت میں تھے؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار وضو بنایا تھا اور ایک نیند میں لے چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی تہجد ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی حفاظت کی دعا مانگی تھی۔ مجھے معلوم تھا انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ برے وقت میں اپنی بیوی کا ساتھ دینے کے بجائے وہ بھگوڑوں کی طرح ہم ماں بیٹیوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر میں ایک عورت تھی اور عورت وفا کا دوسرا نام ہوتی ہے۔ مجھے اپنی بچیوں کی خاطر اپنے شوہر کی حفاظت چاہیے تھی اور میں ان سے محبت بھی بے تحاشا کرتی تھی۔ دنیا کے سامنے انہیں کتنا ہی سنا دوں، کتنا ہی بک لوں، مگر ان کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا۔ کافی دیر کے بعد میں اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی تھی کہ اے اللہ، میرے مالک، میرے مولا، جہاں پر بھی میرے شوہر ہیں ان کی اپنی حفاظت میں رکھنا، میرے سر پر میرے شوہر کا سایہ سلامت رکھنا، میرے بچوں کے باپ کی حفاظت کرنا۔ مرد کی چپل بھی اگر باہر پڑی ہو تو پورا گھر بھاری رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے سر میں میرا شوہر کا سایہ ذرا برابر بھی ہٹے۔ تہجد ادا کر کے اب میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ جب تک میرے شوہر نہیں آتے مجھے نوکری کرنی ہی پڑے گی، ورنہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ میں اپنی بچیوں کی پرورش کیسے کروں گی اگر میرے شوہر کبھی واپس ہی نہ آئے؟ یہ خیال ہی میری روح جھنجھوڑ چکا تھا۔ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا کہ میں ان کے آگے جا کر ہاتھ پھیلا لوں۔ میرے میکے والے مجھ سے کافی دور رہتے تھے، جہاں پر جانے کے لیے میرے پاس کرایہ کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ایک دو بار دل کیا کہ کسی سے فون پر بات ان سے پیسے مانگ لوں، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ میرے بھائی بھی غریب ہیں، میں کسی کے آگے کیسے ہاتھ جا کر پھیلاؤں؟ جس کے آگے بھی پھیلاؤں گی وہ اپنی 100 مجبوریاں میرے سامنے بیان کر دے گا، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ پوری رات مجھے میری سوئی جاگی کیفیت میں گزر گئی تھی۔ مجھے صبح کے لیے ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ میں آخر اپنے بچوں کو صبح کیا کھلاؤں گی۔ اگلی صبح کے سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری بیٹیاں فوراً فجر کے لیے جاگ گئی تھیں۔ اماں بیٹیوں نے فجر میں نماز ادا کر کے اللہ سے خوب دعائیں کی تھیں۔ صبح ہوتے ہی میرے دونوں چھوٹے بچے بھی جھاگ گئے تھے۔ ان معصوم کو کیا پتہ کہ بھوک اور غریبی کیا ہوتی ہے۔ جیسے ہی انہوں بھوک نے ستایا، دونوں نے ہی مجھ سے بار بار کھانا مانگنے لگے اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے نظریں چرائیں تھیں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر جا کر رات کی بچی ہوئی روٹی لے آئے، جبکہ وہ سر جھکا کر بولی کہ اماں میں نہیں جا پاؤں گی۔ کل جب میں ان کے پاس گئی تو میری دوست کی امی نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا۔ روٹیاں انہوں نے باقاعدہ میرے منہ پر ماری تھی کہ تمہارا تو ہر روز کا تماشا ہے، اب اگر تم آئی تو اپنی بیٹی سے تمہاری بات بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اماں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے میری دوستی ختم ہو جائے، لیکن مجھ سے وہ ذلالت برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کی بات سن کر میرا کلیجہ تڑپ اٹھا تھا۔ میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ میں خاموشی سے چادر اوڑھ کر باہر آ گئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے حاجی صاحب کے گھر کی طرف راہ لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر کے دروازے پر جانا بھی میرے لیے گناہ ہے۔
یہ لوگ مجھے اتنے آرام سے جانے نہیں دیں گے، مگر میں کیا کرتی؟ جب ماں بے بس ہو جاتی ہے تو وہ اپنا کلیجہ چیر کر بھی اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور اس وقت میں اتنی بے بس تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ میں سامنے ہی حاجی صاحب کھڑے تھے، مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ ہاں کیا کہنے آئی ہو؟ رشتے کے لیے ہاں کہنے آئی ہو؟ جبکہ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی اور سر جھکا کر بولی تھی کہ آپ کی بیگم سے ملاقات کرنی تھی، اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ جبکہ وہ راستہ دیتے ہوئے بولے کہ ہاں ہاں آؤ، ہماری اب تم سے رشتہ داری ہونے والی ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس نورانی چہرے والے کا منہ نوچ لوں، جس کے اندر حیا نام کی شے نہیں تھی۔ میری بچی اس کی بیٹیوں جیسی تھی، مگر اس کی حیوانیت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اندر داخل ہونے کی دیر تھی کہ ان کی دونوں بیویاں باہر آ گئی تھیں، جبکہ مجھے اب تھوڑی تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ عورت جسے کل میں نے بری طرح سے لتاڑا تھا مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ اب کیا ہوا؟ اب تمہاری غیرت مر گئی جو تم میرے گھر آئی ہو؟ جبکہ میں اس خاتون کو دیکھتے ہوئے بولی کہ نہیں، دراصل میں نے سنا تھا کہ آپ کو ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں کام اچھے طریقے سے جانتی ہوں، آپ کے گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا، جو بھی ہے میں کرنے کو تیار ہوں، بس بدلے میں مجھے کچھ پیسے چاہیے ہوں گے، کیونکہ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ میری بات سن کر مولوی صاحب فوراً بولے، یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، ہاں بیٹی کا رشتہ دینا ہے تو میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، راشن کے منہ کھلے ہوئے ہیں، پیسوں کی تجوری کھلی ہوئی ہے، اور اگر رشتہ نہیں دینا تو یہاں سے جاؤ۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کہ آپ ہر جمعہ اتنے پیسے چندے کے نام پر مسجد میں دیتے ہیں، ہم بھی غریب لوگ ہیں، ایسے ظلم مت کیا کریں، اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہیں، میری بیٹی تو آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کسی غریب کی آج مدد کریں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ میں مزید اس سے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ حاجی صاحب، میرا اللہ مجھ سے پہلے ہی بہت خوش ہے اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی غلط ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا، اور فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان بھائی بھائی ضرور ہے، لیکن بہن بھائی نہیں ہے، تو تمہاری بیٹی میرے لیے غیر محرم ہے، اس سے میرا نکاح جائز ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کر بیٹھوں، مگر خاموشی سے باہر نکل آئی تھی، مجھے وہاں کھڑے ہو کر ذلیل نہیں ہونا تھا۔ مجھے میری بیٹی کی عزت بے حد پیاری تھی۔ باہر آنے کی دیر تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جس سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا جس پر مجھے شک ہوتا، لیکن واضح طور پر مجھے نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ میں سر جھٹک کر اب اسی راشن والے کے پاس چلی گئی جس سے مجھے امید تھی کہ وہ کچھ ضرور دے گا۔ میں نے ایک بار پھر اس کے سامنے جھولی پھیلا دی تھی اور روتے ہوئے بولی تھی کہ میری مدد کرو، اللہ تمہارے رزق میں بہت برکت دے گا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، تم اپنی دکان پر مجھے کام کے لیے رکھ دو، میں ساری جگہوں کی صفائی کروں گی۔ جبکہ وہ بولا کہ ہاں ہاں، چوری کر لیے اور رکھوں تجھے تو تم ہمارے تجوری کی صفائی کرے گی، تیرے شوہر نے بھی ایسے ہی ہم سے دوستی کری تھی اور پھر ہم سے ڈھیروں پیسہ لے کر دفع ہو گیا، تم دونوں میاں بیوی ایسے ہی ہو، اب جاؤ یہاں سے۔ میں نے ایک گہری سانس لی تھی اور محلے کے دیگر گھروں میں جا کر ہاتھ جوڑ کر کام مانگا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے اور میرے شوہر کو اتنا بدنام کر دیا تھا کہ کچھ لوگوں نے میرے لیے دروازے ہی نہیں کھولا تھا، بس بے بسی ہی بے بسی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی آزمائش ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ماضی میں میں نے کسی کا دل دکھایا نہ، حال میں کسی کے ساتھ کچھ برا کیا، ہمیشہ ہر ایک کے لیے اچھائی کی، کبھی کسی کے دل آزاری نہیں کی، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ میری زندگی میں ایسا شوہر کیوں آیا؟ مجھے اپنی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا کہ جب میرا شوہر بھر بھر کر پیسے لا رہا تھا، راشن کے کارٹ لا رہا تھا، تو مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میرے شوہر کی آمدنی تو اتنی کم ہے، وہ اتنا سب کچھ کیسے لا سکتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان لالچی ہوتا ہے، جب اسے بھر بھر کر مل رہا تھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ خالی ہونا شروع ہوا اور پھر آخر میں جب اس کے پاس سب کچھ چلا گیا، تب اسے احساس ہوتا تھا کہ انجانے میں اتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔
میں روتے روتے اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے چاروں بچے برآمدے میں اس آس میں بیٹھے تھے کہ اماں کھانا ضرور لائیں گی۔ ان چاروں کو برآمدے میں دیکھ کر میری ہچکی بن گئی تھی، جبکہ میری بیٹی مجھے روتا دیکھ کے فوراً میرے پاس آئی تھی اور مجھے سنبھالتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں امی، کوئی بات نہیں، ہم پر ابھی برا وقت ہے، لیکن یہ برا وقت جلدی ضرور جائے گا۔ آپ پریشان نہیں ہوں اور نہ ہی رونے کی ضرورت ہے۔ میں جاتی ہوں اپنی سہیلی کے گھر، ان کی گالیاں سن کر میں روٹی لے آؤں گی، پریشان نہ ہوں۔ جبکہ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ بے شک ہم بہت تکلیف میں تھے، لیکن میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جو ہمارے لیے اتنی ذلت کا باعث بنے۔ میں نے اپنی بچی کو منع کر دیا اور برآمدے میں ہی بیٹھ کر میں اپنے بچوں کو سمجھانے لگی تھی کہ اب ہمیں حوصلے سے کام لینا پڑے گا، یا تو ہم بھوک سے مر جائیں گے یا پھر اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا تھا۔ ہم سب کو بس اب نماز پڑھنی ہے اور اپنے خالق سے دعا مانگنی ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو، ورنہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ کافی دیر تک میں اپنے بچوں کو سمجھاتی رہی اور پھر تھک کر وہیں برآمدے میں لیٹ گئی۔ مجھے لیٹتا دیکھ کر میری بیٹی فوراً میرے قریب آ گئی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں امی کو کچھ ہو نہ گیا ہو، مگر میں ٹھیک تھی، بس اب بھوک سے نڈھال ہونے لگی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دیکھا جو اب دھیرے دھیرے بھوک سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ صرف 3 سال کی تھی اور اسے نہیں پتا تھا کہ گھر میں کس طرح کی آزمائش چل رہی ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے 5 بجے میرا چھوٹا بیٹا جو ابھی 4 سال کا تھا، وہ اب بھوک سے تڑپ کر بولا تھا کہ اماں، برداشت نہیں ہو رہا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میری جان حلق میں اٹک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے کلیجہ کوئی چیر کر لے گیا ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے رمشا کی طرف دیکھا تو وہ سر ہاں میں ہلا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہم سب اب دعا مانگنے کے لیے تھے کہ رمشا روٹی لے آئے، اور رمشا تقریباً آدھے گھنٹے بعد 3 روٹیاں لے کر آئی تھی۔ میں نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا۔ ایک روٹی میں ہوا تھا، لیکن حال اتنا برا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو روٹی دھو کر کھلا ہی دیا۔ حالت عجیب ہو رہی تھی۔ میری بیٹی کی طبیعت اپ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ایسا کھانا ہم نہیں کھاتے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن جب رمشا واپس آئی تھی، اس کی روئی روئی آنکھیں اس بات کی گواہی تھی کہ میری بچی کو انہوں نے بہت ذلیل کیا۔ میں سوچتی رہی کہ انسان اتنے ظالم کیوں بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے موقعوں پر اپنے لوگوں کو ہاتھ تک رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنے ظالم بن جاتے ہیں کہ مجبوری کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ حاجی صاحب۔ انہوں نے کسی منہ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن اتنی مجبور نہیں ہوں گی کہ اپنی معصوم بچی کی زندگی تباہ کر دوں گی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلا دن ہمارے لیے مزید مشکل ترین تھا۔ میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت اب مزید بگڑ رہی تھی۔ میں نے رمشا کی طرف ایک بار پھر دیکھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بچی انکار کیے بغیر گئی تھی، مگر اب وہ خالی ہاتھ لوٹی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر حاجی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اپنی گلی میں رہنے والے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان سے باسی روٹی مانگی تھی، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میں نے سب کا حساب اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ اس برے وقت میں جس نے مجھے دھتکارا ہے، جس نے میری غریبی کا مذاق اڑایا، اے رب کعبہ، تو ان سب سے میرا حساب لے گا، تو انہیں معاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور کہتے ہیں نا کہ جب ٹوٹے ہوئے دل کی آہ نکلتی ہے تو وہ عرش ہلا دیتی ہے۔ وقت تو اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ آج پورے 3 دن ہو گئے تھے میرے گھر میں فاقہ پڑا ہوا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میری سب سے چھوٹی بیٹی اب بھوک سے بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ کبھی میں اسے کمرے میں لے کر ٹہلتی اور کبھی میں اسے صحن میں لے کر ٹہلتی، جب اچانک گھر کا دروازہ پوری طرح سے بجنا شروع ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے حاجی صاحب اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ اس بچی کا یا تو گلا گھونٹ دو یا پھر اسے چپ کروا دو۔ رات کو تم لوگوں ہمیں سکون لینے نہیں دیتے۔ جبکہ حاجی صاحب بھی غصے سے بولے، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں فضول میں تم نے ہم لوگوں کا سکون برباد کیا ہوا ہے۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ میں تمہاری شکایت محلہ کمیٹی میں کروں گی، تو اگر اب تمہاری بیٹی کے رونے کی آواز آئی تو میں تمہاری شکایت محلہ کمیٹی میں کر کے تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ عجیب مصیبت ہم لوگوں نے اپنے محلے میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلے گئے، جبکہ میں نے آنسو بھری نظروں سے آسمان کو دیکھا تھا۔ ان کا آ کر چیخنا میری بچی
چھوٹی سہم گئی تھی اور بالکل خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی، اور میں آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں ارادہ باندھ چکی تھی کہ بس اب میری انتہا ہو گئی، میں اب مزید دکھوں کا پہاڑ نہیں اٹھا سکتی، میں اپنی بچیوں کو اور اپنے بیٹوں کو لے کر اب نہر میں چھلانگ لگا دوں گی، خودکشی ہی اب ایک آخری حل تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، ایک شوہر ہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ان جیسے درندوں سے محفوظ کرتا ہے، لیکن میرا شوہر ہی اصل گناہگار تھا جس نے مجھے ایسے وقت میں تنہا چھوڑ دیا تھا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہاں، میں ہمت کر سکتی تھی، کسی فیکٹری میں جا کر کام کر سکتی تھی، لیکن اب میری بس ہو گئی تھی، میں اب نہیں جینا چاہتی تھی، زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی، یہ سوچ آتے ہی میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ میرے چاروں بچے اٹھ گئے تھے، وہ لوگ بھی میرے پاس بیٹھ کر اب آہستہ آواز میں رونے لگے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے گھر میں ماتم مچ گیا ہو۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ جب اچانک دروازے پہ تیز تیز دستک ہونے لگی۔ میری بیٹی بری طرح گھبرا گئی تھی، میں سمجھ گئی تھی کہ یہ حاجی صاحب ہی دوبارہ شور کرنے کے لیے آئے ہوں گے، یقیناً ان کے گھر میں رونے کی آوازیں چلی گئی ہوں گی۔ اس انسان نے مجھے بڑا ستایا ہوا تھا، اتنا دیندار ہو کر وہ اتنی چھوٹی سوچ کا مالک تھا کہ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار پھر دروازہ کھولا تھا، لیکن اگلے لمحے سانس روک دینے والا، کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ اندر آئے اور بنا سمجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں انہیں جھڑک دوں، لیکن حال ایسا تھا کہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرے چاروں بچے روتے روتے اپنے باپ کے ارد گرد ہو گئے تھے، جبکہ میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ ہم روئیں گے بس بعد میں، پہلے تم لوگ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور جن کا جو قرضہ تھا میں چکا دوں گا۔ جبکہ میں بولی تھی کہ کہاں تھے آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ 3 دن سے آپ کے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ کتنی ضلالت دی ہے حاجی صاحب نے ہماری رمشا کا رشتہ اور اپنے لیے مانگا تھا۔ جبکہ وہ بولا مجھے سب معلوم ہے، میں سب کا بندوبست کر چکا ہوں، تم سامان باندھو، بلکہ چھوڑو کچھ نہیں، باندھو دوپٹہ لو اور میرے ساتھ چلو۔ مگر میں چڑ گئی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ اگر آپ مجھے یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے حقیقت بتائیں، یہ سب کیا تماشا ہے؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ گئے کہاں تھے؟ اور پھر یہ جو حقیقت انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر ایسا لگتا تھا جس سے میرا کلیجہ کسی نے واقعی ہی چیر دیا ہو۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تھا اور وہ کام کرنے کے لیے ہی گئے تھے، لیکن انہیں کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تھا۔ وہ لوگ تم سے معاوضہ مانگنا چاہتے تھے۔ 1 مہینے تک انہوں نے مجھے مکمل طور پر ایک بیسمنٹ میں بند رکھا تھا، لیکن جب تمہارے حالات جانچے تو ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور بدلے میں مجھے ایک اچھی جگہ نوکری دلائی ہے، گھر دیا ہے، کیونکہ ابھی ہم بر وقت لوگوں کا ادھار نہیں دے سکتے، اس لیے انہوں نے مجھے ایک جگہ پر گھر دیا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو سکتا تھا کہ یہ مجھے بہلانے کے لیے اسے بول رہا ہو، لیکن پھر حال میں نے اپنے شوہر کی بات ماننی تھی اور اپنی بچیوں کو اور اپنے بیٹے کو لے کر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے لے کر ایک دوسرے شہر آئے تھے جہاں پر وہ گھر کچا تھا لیکن رہنے کے لائق تھا۔ گھر سے نکلتے ہی پہلے انہوں نے مجھے اور بچیوں کو اور اپنے بیٹے کے پیٹ کو بھر کر کھانا کھلایا، پھر گھر لے کر آئے تھے، تمام حالات سے مجھے آگاہ کیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے خوب روئی تھی، اتنا کہ میری آواز بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی تھی، ان کا کہنا تھا کہ میں خود مجبور تھا، میں چاروں طرف سے گھر گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں تو کام پر جا رہا تھا لیکن راستے میں انہوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا، اور وہ تو شکر ہے کہ ان لوگوں نے معاوضے سے پہلے تمہاری جان پڑتال کروا لی، اور جب تمہارے حالات انہیں معلوم ہوئے تو ان لوگوں کو خود ہی تم پر رحم آ گیا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں کافی آپیدہ ہو گئی تھی، ان کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، اگر ان کے ساتھ یہ سب ہوا تھا تو وہ بیچارے بھی لاچار تھے۔ ہمیں یہاں پر آئے ہوئے بھی 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ جب اچانک جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں بہت بری بارش ہوئی تھی، اتنی بری بارش کے ڈیم ٹوٹ گئے تھے، لوگوں کے گھر پانی سے بھر گئے تھے، وہاں پر موجود پرچون کی دکان کے سارا سامان بہہ گیا تھا، دالیں، چاول، آٹا، کافی نقصان ہوا تھا۔ حاجی صاحب کے گھر کا پتہ چلا تھا کہ ان کے گھر کی چھت ہی گر گئی تھی۔ بارش اتنی دیر ہوئی تھی کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کیسے کی۔ اگر ہم اس گھر میں رہتے تو آج میں اور میرے بچے بھی نہیں بچ پاتے، بلکہ جو کچھ ہمارے گھر میں تھا وہ بھی دفن ہو جاتا،
اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ جو غریبوں کی مدد نہیں کرتے، پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے مفاد کے علاوہ بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ بے شک میرا رب بہت عظیم ہے۔ ہم نے 1 مہینے بعد سب کا قرضہ اتار دیا، گھر کے حالات کافی اچھے ہو گئے، میرے بچے واپس اسکول جانے لگے، میری زندگی میں خوشحالی آ گئی، جبکہ وہاں رہنے والا ہر گھر پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس سیلاب نے کافی لوگوں کو متاثر کیا تھا، خاص کر حاجی صاحب کو، لیکن مجھے سب کے لیے افسوس تھا کیونکہ سب نے ہی انسان تھے۔ اگر میں بھی ان کی طرح ہوتی تو شاید میں خوش ہو رہی ہوتی، لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔